سارے نبیوں نے اللہ کو سجدوں میں سر رکھ کے منایا ہے، سارے نیک لوگوں نے سجدوں میں سر رکھ کے رو رو کے اللہ کو منایا ہے۔ نماز گئی تو سب کچھ گیا، نماز لٹ گئی تو سب کچھ لٹ گیا۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ میرے بھائیو، پورے مانچسٹر میں بے نمازی کوئی نہ رہے، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بوڑھا، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، جیسا بھی ہے نماز ضرور پڑھے، نماز ضرور پڑھے، سجدے میں سر ضرور رکھے۔ نیکی برائی کو کھا جاتی ہے۔ سجدوں میں سر رکھنے والا ایک نہ ایک دن اللہ کا دروازہ کھلوا لیتا ہے۔ اللہ کے سامنے سجدے میں گرا ہوا ایک آنسو ساری زندگی کے گناہ، ساری زندگی کے داغ دھو دیتا ہے، اور زمین پہ گرنے والا کسی مرد عورت کی آنکھ سے ٹپکنے والا ایک آنسو جو سجدے میں زمین پر جا کے گر گیا، مجھے میرے رب کی قسم، یہ پانی کی بارش زمین کو اتنا ٹھنڈا نہیں کرتی جتنا ایک ندامت کا آنسو زمین پہ گر کے زمین کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ بارش چند فٹ نیچے جاتی ہے، آگے نہیں جا سکتی، پر مومن مرد عورت کا آنسو زمین کے اندر گہرائیوں تک بھی جا کر اسے ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے گھر کا پانی بحال کرو۔ کبھی گھر میں پانی بند ہو جائے تو آپ فوراً شور مچاؤ گے، ہمارے گھر کا پانی بند ہو گیا ہے، اور اس سے متعلق فون کرو گے، بھائی ہم برتن کیسے دھوئیں، کپڑے کیسے دھوئیں، خود کیسے نہائیں، پانی بحال کرو، پانی بحال کرو۔ اے کیوں پانی نہیں ہوگا تو گھر گندا۔ وہ میرے جسم کے گھر کے لیے ایک پانی اللہ نے بنایا ہے، وہ چشمہ میری آنکھوں میں فٹ کیا ہے، جس کی آنکھ کا پانی بہنا بند ہو جاتا ہے وہ جسم گندا ہو جاتا ہے۔ اور پانی مختلف ہیں، میٹھا پانی بھی ہے، کڑوا پانی بھی ہے، کھارا پانی بھی ہے، کسیلا پانی بھی ہے، لیکن جسم کے لیے، پینے کے لیے، دھونے کے لیے ایک ہی پانی کام آتا ہے، وہ میٹھا پانی ہے۔ میٹھا پانی ہے۔ رونا آدمی غصے میں بھی روتا ہے، اور غم میں بھی روتا ہے، اور خوشی میں بھی روتا ہے، اور انتقام میں جل کر بھی آدمی روتا ہے، بے بسی پر بھی آدمی روتا ہے۔ یہ سب کڑوے پانی ہیں۔ ایک میٹھا آنسو ہے جو اللہ کی محبت میں ٹپکتا ہے، جو اللہ کے رسول کی محبت میں ٹپکتا ہے، جو جنت کے شوق اور دوزخ کے خوف میں ٹپکتا ہے۔ یہ وہ آنسو ہے جو سارے تن کو دھو کے رکھ دیتا ہے، سارے وجود کو دھو دیتا ہے۔ بھائیو، پانی بحال کرو، پانی بحال کرو۔ یہ مانچسٹر میں 2.5 مرلے کے گھر میں پانی بند ہو جائے، 5 مرلے کے گھر میں پانی بند ہو جائے تو شور مچ جاتا ہے۔ کب سے یہ پانی بند ہوا پڑا ہے، یہ آنکھ روتی نہیں، یہ اللہ کی محبت میں تڑپتی نہیں، اسے اللہ کی یاد ترساتی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز دے کر گئے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اخلاق دے کر گئے۔ دین مکمل ہوتا ہے اخلاق پر، شروع ہوتا ہے نماز عبادت پر، روزے حج زکوٰۃ پر، مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق پر۔ اس وقت ہمارے پاس بنیاد تو ہے، چھت کوئی نہیں ہے۔ اخلاق چھت کا نام ہے۔ چھت ہوگی تو مسجد میں آئے گا، چھت ہوگی تو گھر میں بستر بچھائے گا۔ چھت کوئی نہیں، مسجد میں نماز نہیں، گھر میں آرام نہیں۔ یہ دین شروع ہوتا ہے کلمہ، نماز، روزے حج اور زکوٰۃ سے، اور جا کر مکمل ہوتا ہے حسن اخلاق پر۔ بنی الاسلام علی 5، ایمان اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، یہ ابتدا ہے، کلمہ، نماز، روزہ حج زکوٰۃ، اور ختم کہاں ہوتا ہے؟ چھت۔ کون سی حدیث بتا رہی؟ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ کیا مطلب؟ منہ پہ اس کی بےزتی کر دیتا ہوں۔ میرے نبی نے کبھی کسی کو اس کے عیب کا طعنہ نہیں دیا۔ مجھے منافقت نہیں آتی، میں منہ پہ مار دیتا ہوں۔ اتنے بڑے عیب کو اپنی صفت بنا رہا ہے، اتنی بڑی برائی کو اپنی اچھائی بتا رہا ہے۔ زانی زنا کر کے آیا، وہ کہنے یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کریں۔ آپ کا چلا جا، تو نے کوئی نہیں کیا، تو نے بوسہ لیا ہوگا، کوئی نہیں کیا ہوگا۔ جو منہ سے کہہ رہا ہے میں نے برائی کی ہے، آپ اس پہ اپنی چادر ڈال رہے ہیں۔ بھائیو، میں آپ کو بتا دوں،
اسلام کا سب سے مشکل سبق اچھے اخلاق ہیں. جتنے دین کی محنت ہو رہی ہیں جس عنوان سے ہو رہی ہیں، اخلاق تک ابھی سواری نہیں پہنچی، ابھی اخلاق تک گاڑی نہیں پہنچی، بڑی دور ہیں. ساری رات نفل پڑھنے آسان ہیں، گالی دینے والے کو دعا دینا مشکل ہے. ساری رات قرآن پڑھنا آسان ہے اور زبان کو غیبت سے روک لینا مشکل ہے. گھروں کو آگ لگ گئی اس غیبت کی وجہ سے، کمیاں دیکھ کے اچھالنا، برائیاں دیکھ کے اچھالنا. میرا نبی پردہ ڈالے، ہم اچھالتے پھریں. اسلام اخلاق پر جا کر مکمل ہوتا ہے، اسلام میٹھے بول پہ جا کے مکمل ہوتا ہے. میرے نبی سے پوچھا گیا مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے کہا طیب الکلام و اطعام الطعام، میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا، یہ اسلام ہے. اس سے آپ سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے؟ مل ایمان، تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، صبر کرنا اور معاف کرنا ایمان ہے. کہ سب سے اعلیٰ مسلمان کون ہے؟ ای الاسلام افضل، سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جو ہاتھ اور زبان سے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے سب سے بہترین مسلمان ہے. حضرت عمر کا فرمان ہے، عمر کہہ رہا ہے، عمر یا ایھا الناس لا تغرنکم طنطنۃ الرجل باللیل فی صلاته، اے لوگو تہجد کی نماز میں کسی کو روتا دیکھ کے یہ دھوکہ نہ کھا جانا کہ بڑا اللہ والا ہے، بڑا اللہ والا ہے. میں بتاؤں اللہ والا کون ہے؟ ان الرجل الرجل کامل، مکمل، کامل. اللہ والا وہ ہے من ادى الامانۃ اذا اؤتمن ومن سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جو امانت کو ادا کرتا ہو اور مسلمانوں کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ دیتا ہو. میٹھے بول میں جادو ہے. میرے بھائیو، اپنے آپ کو روک لو گالی سے، غیبت سے، جھوٹ سے. ہمارے نبی نے لمبی نمازیں شروع کر دی نا، اتنی لمبی کہ پاؤں میں ورم آنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے روکا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اتنی لمبی نماز نہ پڑھ کے تیرے پاؤں پھٹ جائیں. ہمارے نبی نے مال میں خرچ کرنا اتنا آگے کر دیا کہ خود ضرورت مند ہو کے بیٹھ گئے. سخاوت میں آگے بڑھے تو اللہ نے کہا نہ اتنی سخاوت نہ کر کہ تو خود محتاج ہو جائے. لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، اتنی نہ کر کے تو خود محتاج ہو جائے. میرے نبی نے تبلیغ کا غم اور اس کی محنت میں اپنی جان کو زیادہ کھپایا تو اللہ نے اس سے بھی، جس کام کے لیے آئے تھے اس سے بھی روک دیا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، غم تو کر پر اتنا نہ کر کے تو خود مر جائے کڑ کڑ کے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اتنا کافر کا غم نہ کر کے تیری اپنی جان چلی جائے. ٹھیک ہے. اور جب ہمارے نبی نے اخلاق میں پرواز کی اور اچھے اخلاق میں بلندیاں دکھائیں تو اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں بلکہ کیا کہا؟ نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم. اے شاباش دی اے میرے نبی، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، شاباش تیرے اخلاق بڑے بلند، تیرے اخلاق بڑے بلند، لعلا تیرے اخلاق بڑے بلند ہیں. ہاں بھائیو، اللہ کی قسم اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو اس کے منہ پر تانا نہیں دیا تھا، اس کے کسی عیب کو اس کو منہ پہ نہیں مارا تھا. شرم کی وجہ آپ نے اگر کسی کو کوئی ایسی بات کرنی ہوتی تھی نا تو ایک اور کو بلاتے، کہتے فلاں سے کہہ دو کہ یہ کام نہ کیا کر. سبحان اللہ، اتنا شرم و حیا تھا. عیب چھپانا، عیب چھپانا، کمیاں چھپانا. اپنے عیب دیکھو، اپنی کمیاں دیکھو. آج کیا ہو رہا ہے؟ اوروں کی کمیاں پکڑتے ہیں، اپنی خوبیاں دیکھ کر، یہاں تک لوگ کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے ہم بالکل ٹھیک ہیں. اللہ اکبر، اتنا بڑا دعویٰ، اللہ کا فضل ہے ہم بالکل ٹھیک ہیں. حنظلہ جیسی ہستی جسے احد میں شہادت ملی اور فرشتوں نے غسل دیا، وہ تو یوں کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے. اور وہ عمر جس کے
حکومت میں 22 لاکھ مربع میل اسلام پھیلا، جس کے اسلام لانے پر آسمان کے فرشتے بھی خوش ہوئے۔ وہ عمر موت پہ کہہ رہا ہے یا اللہ تو نے معاف نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا، تو نے معاف نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ اور وہ علی جس کو اللہ کے نبی نے کہا تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، وہ رات کو اٹھ کے رو رہے ہیں۔ کیسے رو رہے ہیں؟ یتململ تململ السلیم، ایسے تڑپتے ہیں جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے۔ ویبکی بکاء الحزین، اور ایسے روتے ہیں جیسے غموں کا مارا ہوا روتا ہے، اور پھر کہتے ہیں یا ربنا، او میرے رب۔ اور حضرت علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے۔ تو آپ نے ان کو دودھ پلایا، حضرت علی سوئے تھے وہ نہیں اٹھے، ان کو پلایا، فاطمہ کو پلایا، خود پیا، پھر کہنے لگے فاطمہ تو میں یہ دونوں بیٹے اور یہ جو سویا ہوا ہے ہم آخرت میں اکٹھے ہی ہوں گے، ہم قیامت کے دن اکٹھے ہی ہوں گے۔ تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ میرے پاس عمل کوئی نہیں، میرے پاس عمل کوئی نہیں۔ اور آج کا مسلمان کہہ رہا ہے ہم بالکل ٹھیک ہیں، ہمیں چھوڑا کرو، ہمیں تبلیغ میں جاؤ، تبلیغ ہم بالکل ٹھیک ہیں، جاؤ کسی شرابی کے پاس جاؤ، زانی کے پاس جاؤ، ہمارے پاس کیا لینے آتے؟ اتنا تکبر۔ سنو سنو، نیکی کا تکبر مال کے تکبر سے بھی خوفناک ہوتا ہے، نیکی کا تکبر مال کے تکبر سے بھی خوفناک ہوتا ہے۔ ہے جیسے کہ کتنے بھائی کہتے ہیں پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو تبلیغ کرو، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہونے کا پیمانہ کیا ہے؟ یہ کوئی بخار ہے بھئی 102 تھا اب 98.4 ہو گیا ہے، چلو بھئی آپ جاؤ، ٹھیک ہے جاؤ گھر چلے جاؤ۔ پہلے آپ کو 104 بخار تھا، اب آپ کا ٹھیک ہو گیا، چلو گھر چلے جاؤ۔ ٹھیک ہونے کا کیا پیمانہ ہے؟ اگر میں اس لیے تبلیغ کروں کہ میں ٹھیک ہوں، میں اوروں کو تبلیغ کر رہا ہوں، تو مجھ سے بڑا تو شیطان کوئی نہیں۔ جو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھے وہ تو بہت بڑا اللہ کی نظر میں گرا ہوا انسان ہے، جو اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے وہی اللہ کو پیارا لگتا ہے۔ اس لیے ہر حال میں مجھے ہے حکم گا، اور اخلاق میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، بیوی کا ہے، بچوں کا ہے، بیوی کے لیے خامد ہے، بھائی کے لیے بھائی ہے، خون کے رشتے، خون کے رشتے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ماں باپ تیری جنت ہیں، تیری دوزخ ہیں، خدمت کرو گے جنت ہے، نہیں کرو گے جہنم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لی شام تک اس کے جنت میں دروازے 2 کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ جنت میں تشریف لے گئے، آپ نے قرآن کی تلاوت کی آواز سنی، آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا گیا جی حارثہ بن نعمان ہے، یہ نعمان بن حارثہ۔ تو آپ نے کہا ہے نعمان، حارثہ، حارثہ مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، یہ جنت میں آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ 1,500-2 ہزار کا مجمع ہے، ان کو سنانے کے لیے اسپیکر استعمال کیا جا رہا ہے، 7ویں آسمان پر جنت ہے، آواز کیسے جا رہی ہے؟ فرشتوں نے کہا جی ماں کی خدمت کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جب بھی قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو سناتا ہے۔ آپ کے دیس میں ماں باپ کو نہیں پوچھا جاتا۔ میں ابھی اپنے ایک رشتہ دار کو مل کے آیا، کہنے لگے جو کچھ کھویا ہے یہاں آ کر وہ بہت زیادہ ہے، اور جو کمایا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ بے شک دولت تو کمائی ہے، پر جو گم کیا ہے اس کی کمی یہ دولت پورا نہیں کر سکتی۔ یہاں کوئی نہیں جانتا ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں، بھائی کون ہوتا ہے، یہاں کسی کو نہیں پتا۔ یہاں صرف سکے کی کھنک ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ماں میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں اس کی بڑی خدمت کرتا، میرے ماں باپ ہوتے میں بڑی خدمت کرتا، اور نہیں تو میری ماں تو ضرور ہوتی، چونکہ ماں کو دیکھا ہے باپ کو دیکھا نہیں ہے۔ 6 سال کی عمر ماں کے ساتھ گزار، تم توبہ کرنے والے بنو میں تمہارے سارے معاف کروں گا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نافرمان بندو آ جاؤ مجھے منا لو، مجھے راضی کر لو۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تم مجھے راضی کرنے آؤ، میں آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کروں گا۔
کوئی ناراض، میں کسی سے ناراض ہو جاؤں، وہ مجھے منانے آئے تو میں اس کا استقبال کروں گا یا منہ موڑ کے بیٹھوں گا اور اسے سلواتیں سناؤں گا، جلی کٹی سناؤں گا؟ میرا رب کہتا ہے لیاری کا جو مجھے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں، میں کہتا ہوں آجا میرا بندہ، میں تو کب سے تیرے انتظار میں تھا کہ کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا، کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا۔ اللہ کو اپنا بناؤ، اس کے در پر جھکنے کے ساتھ ہمارے گناہوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 99 قتل کیے، اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، ایک عبادت گزار کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، تو بڑا ظالم ہے، تیری کوئی توبہ نہیں۔ اس کو غصہ چڑھا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 کر دیے۔ پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، تو وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہو سکتی توبہ؟ ہائے 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 ہائے۔ میرا رب ایک مثال دیتا ہے، کہتا میرا بندہ تو اتنے گناہ کر، اتنے گناہ کر کہ زمین کو بھر دے، اس خلا کو بھر دے، چاند تاروں ستاروں کو بھر دے، اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا دے۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی دے دے تو میں سارے ہی معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا بیٹا گناہوں کی معافی تو یقیناً ہے لیکن توبہ کا ہونا ضروری ہے، تیری توبہ پکی ہونے کے لیے یہ ماحول چھوڑنا ضروری ہے، تو یہ بستی چھوڑ کے اس بستی میں چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت میں تو رہے گا تو تیری توبہ پکی ہو جائے گی۔ اس نے کہا میری معافی ہو جائے، میری معافی ہو جائے، میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں۔ بوریا بستر اٹھایا، جو تبلیغ والے کہتے ہیں گھر چھوڑو، لیاری چھوڑو، بستر اٹھاؤ اور چلے کے لیے نکلو، 4 مہینے کے لیے نکلو کہ اپنی توبہ کو پکا کرو، ورنہ ماحول کی گندگی پھر آدمی کو گرا دیتی ہے، پھر گرا دیتی ہے، پھر گرا دیتی ہے۔ وہ نکلا، راستے میں موت آئی، جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی اس نیک لوگوں کی بس کی طرف، وہ ایسے اس کے ہاتھ آگے، ہاتھ اس کے آگے اور پورا جسم ایسے آگے پھیلا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے لیاری والوں کو قصہ سنانا تھا تو دونوں فرشتے بھیج دیے، جنت کا بھی آ گیا، جہنم کا بھی آ گیا۔ جہنم والے کہنے لگے مجرم ہے ہتھ کڑی لگاؤ، جنت والے کہنے لگے مہمان ہے سہرے پہناؤ، جہنم والے کہنے لگے توبہ ادھوری ہے، ابھی توبہ پکی نہیں ہے، ابھی نیک لوگوں کے شہر کو پہنچا ہی نہیں ہے کہ موت آ گئی۔ اور جنت کے میں کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، توبہ ارادے سے ہو جاتی ہے، ارادہ کر لیا توبہ ہو گئی، ہمارا مہمان ہے۔ اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ فیصلہ کرو۔ کیا فیصلہ کرو؟ وہ یہاں مرا پڑا ہے، یہ اس کی بستی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہ یہاں مرا پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فیصلہ کیا کرتا ہوں کہ یہ فاصلہ ناپو، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، یہ میرا فیصلہ ہے۔ ہائے ہائے واہ میرا رب، میں تیرے قربان۔ ہوا کیا تھا؟ وہ گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ جب ناپنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ادھر والی زمین سے کہا جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے کہا سکڑ جا، اور جو گھر والی زمین تھی اس کو کہا پھیل جا، ادھر کی زمین کو پھیلا دیا اور ادھر کی زمین کو سکیڑ دیا۔ جب ناپا گیا تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہوا، اللہ نے کہا لے جاؤ جنت میں، ہم نے معاف کر دیا۔ اور یہ تو بنو اسرائیل کا آدمی ہے، ہم تو محمد تمہیں ہدیہ۔ وہ بچی گھر پہنچی اور کفل کو پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کفل مر گیا، اچانک جوانی میں موت آ گئی۔ کفل کو نہیں پتا تھا کہ میری زندگی کی چند گھڑیاں باقی ہیں، ساری زندگی زنا شراب میں گزری، آخری چند لمحے میں توبہ کی، اب میرے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ لگا دیا جاتا ہے، پورا بینر لگا ہوا تھا، کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب تھا معاف کر دیا؟ کہ جاؤ جنازہ پڑھو، جاؤ دفن کرو، جاؤ غسل دو، جاؤ کفن دو، میں نے کفل کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیو
اپنے اللہ سے اپنا تعلق بناؤ، اور اللہ سے تعلق بنتا ہے توبہ کے ساتھ، اس کے در پر حاضری دینے کے ساتھ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ۔ اللہ کو ایک ہی ہستی سے پیار ہوا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک ہی سے محبت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو اپنا حبیب بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو خاتم الانبیاء بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو حبیب اللہ بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو سارے عالم کا نبی بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو رحمت للعالمین بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو شافع محشر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو ساقی کوثر بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کے ہاتھ میں چابی پکڑائی وہ جنت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کے لیے جنت کو مزین مسخر فرمایا اور آپ کے بغیر جنت کے دروازہ نہیں کھل سکتا اس کا اعلان فرمایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اللہ سے جڑنے کا سردار عزیر ہو یا اس کا گنمین ہو، طارق جمیل ہو یا اس کا ملازم ہو، دونوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ۔ بن ذیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحس، بن زارح، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن عرام، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رعود، بن فائج، بن عابر، بن ارفقشاد، بن سام، بن نوح، بن لامک، بن متوشالہ، بن ادریس، بن یرد، بن ملح الایل، بن قینان، بن آنوش، بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کا نسب ہے، یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے۔ دنیا میں کسی سردار کا نسب محفوظ نہیں، کسی سردار کی پیڑھی محفوظ نہیں، کسی بادشاہ کا نسب محفوظ نہیں، کسی بادشاہ صدر وزیر کی پیڑھی محفوظ نہیں۔ یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ خاتم ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے۔ جو امت کے لیے جتنا میرا نبی رویا کوئی نہ رویا، جتنا تڑپا کوئی نہ تڑپا، جو دکھ میرے نبی نے دیکھے اس امت کو بنانے میں، بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک کوئی نبی نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے فقر میں پیدا نہیں ہوا کہ کوئی عورت دودھ پلانے کے لیے تیار نہ ہو۔ کسی نبی کی ماں کو اللہ نے ایسے جنگل میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کی ماں کو اللہ نے جنگل میں اٹھایا۔ کسی نبی کی ماں کو اللہ نے اتنے بچپن میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کو، میرے نبی کی ماں کو میرے اللہ نے صرف میرے نبی کی عمر 6 سال، ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے ہیں اور باپ کا انتقال ہو گیا 25 سال کی عمر میں پیدا ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے باپ کا، باپ دیکھا ہی نہیں ہے، 6 سال کے ہو گئے ہیں، سارا کچھ ماں ہے، باپ بھی ماں ہے، ماں بھی ماں ہے، بہن کوئی نہیں تو بہن بھی ماں ہے، بھائی کوئی نہیں تو بھائی بھی ماں ہے، کوئی 6 برس کے بچے کا دوست کیا ہے، دوست بھی ماں ہے، اور سب کچھ ماں ہے، اور گود بھی ماں کی، کھلانے والی بھی اماں، سلانے والی بھی اماں، چلانے والی بھی اماں، بٹھانے والی بھی اماں۔ میرے نبی کو تو ماں کی ضرورت ہے کہ میرا نبی جوان ہوتا، شادی کرتا، اولاد ہوتی، پھر ماں کا سہارا لے لیا جاتا۔ ہائے میں قربان جاؤں، میرے نبی کی عمر 6 سال اور آپ مدینہ گئے ہیں اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کی اپنے خامند کی قبر کی زیارت کے لیے حضرت آمنہ نے سفر کیا، وہاں پہنچی، 1 مہینہ قیام کیا، واپسی شروع ہوئی۔ ابوا کے مقام پر 3 افراد، ام ایمن، میرا نبی، میرے نبی کی ماں، 3 افراد۔ سن 2000 میں ابوا گیا، ابوا کے آگے جنگل میں گیا اور حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈا۔ میں نے زندگی سفروں میں گزار دی، میری زندگی ساری سفروں میں گزری، اور سفروں میں کیفیات واردات مختلف دیکھی۔ میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل ہوا اور وہاں نمازیں پڑھی، نفل پڑھے، پر جو کیفیت میں نے حضرت آمنہ کی قبر پہ دیکھی میں نے بیت اللہ کے اندر بھی نہ دیکھی، کہ میں وہاں کھڑا ہوا 1400 سال پیچھے دیکھ رہا تھا، چاروں طرف جنگل تھا، چاروں طرف کالے پہاڑ تھے، تم جھک جاؤ، سہ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں، پی جاؤ، سہ جاؤ، تو تمہیں عزت کے تاج مقدر، تمہیں کامیابی مقدر، تمہیں عزت مبارک، تمہیں کامیابی مبارک، تمہیں رحمت مبارک، تمہیں جنت مبارک، تمہیں اللہ کی رضا مبارک۔ ظالم کے ساتھ کبھی میرا رب نہ ہوا، مظلوم کو میرے رب نے کبھی تنہا نہ چھوڑا۔ مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے، مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے۔ میں قربان جاؤں، میرا وجود کانپ رہا تھا، یہاں میری ماں مری،
میں 45 سال کا تھا لیکن میں صدمہ نہیں بھول پایا، اور میرے نبی کی عمر تو صرف 6 سال، اور ماں کو اٹیک ہوا اور ماں گری ہیں اور تڑپی ہیں اور پہلو بدلے اور بولا نہیں جاتا، اور اللہ کے نبی اماں اماں کہتے ہیں، آگے جواب نہیں آتا ہے، ماتھے پہ پسینہ ہے، اور مجھے ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو، کسی کتاب میں نہیں پڑھا، جو کیفیت ان پر آئی اس سے میں قیاس کرتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو، پسینہ ہے، بولا نہیں جا رہا، اور ایسے ایسے تڑپ رہی ہیں اور پہلو بدل رہی ہیں، اور اللہ کے نبی سہمے ہوئے ڈرے ہوئے۔ کاش تم وہ جگہ دیکھتے، تم لیاری کے لاکھوں کروڑوں کی آبادی میں کیسے سمجھو کہ میرے نبی پر کیا آفت آئی، کیا امتحان آیا۔ ہٹو بچوں کے شور میں تم کیا سمجھو گے کہ دو جہان کے سردار پہ کیا قیامت ٹوٹی ہے، کیا دکھ نہیں دیکھا، کیا دکھ نہیں دیکھا۔ ارے دکھی بن کے مر جاؤ، تمہیں جنت کی بشارت ہو، تمہیں کامیابیاں مبارک ہو۔ ظالم بن کے نہ مرنا، ظالم بن کے نہ مرنا، ورنہ موت کا ایک درد تمہیں ہر کچھ بھلا دے گا، موت کا ایک جھٹکا سب کچھ بھلا دے گا، قبر کے اندھیر کوٹھڑی سب کچھ بھلا کے رکھ دے گی۔ پھر میرے نبی کہتے اماں اماں، جواب نہ آیا۔ پھر ماں نے ہمت کو جمع کیا اور چند بول بولے، بیٹا کل حی میت وکل جدید بال وانی ولدت طہرا۔ یہ میرے نبی کی ماں کے الفاظ تھے، بیٹا ہر جوانی نے ڈھلنا ہے اور ہر زندہ نے مرنا ہے۔ مجھے لگتا ہے میرا وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے جو ساری کائنات کو پاک کر دے گا، روشن کر دے گا۔ اور جان نکل گئی، اور میرا نبی ماں کے سینے پہ سر رکھے رویا ہے، اور کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک نوکرانی ام ایمن ہے، وہ کہاں تسلیاں دیتی۔ کچھ لوگوں نے آ کے قبر بنائی، قبر بنا کے جب پہاڑ سے نیچے اترے، کوئی 40-50 فٹ کا پہاڑ ہے، تو ام ایمن نے دیکھا اللہ کے نبی غائب تھے، 6 برس کا بچہ، 6 برس کا بچہ۔ ام ایمن پیچھے ہٹی تو آپ اوپر چڑھ کے دیکھا تو اللہ کے نبی ماں کی قبر کو ایسے چمٹ کر پڑے، ماں کی قبر سے چمٹے ہوئے ایسے۔ اور جب ام ایمن قریب آئی تو میرا نبی کہہ رہا تھا اماں